آج کا ہمارا جو سبق ہے یہ مورب اور مبنی کی بات ہے. کس کی؟ مورب اور دوسرا کیا ہے؟ مورب اور مبنی کے بارے میں ہم نے جاننا ہے تاکہ عربی گفتگو کرتے وقت ان کا لحاظ کر کے اعراب وغیرہ کی غلطی سے محفوظ ہو سکے. تو پہلے ہے مورب. تو مورب کی سب سے پہلے تعریف جانتے ہیں. مورب کی سادی تعریف یہ ہے کہ مورب وہ ہوتا ہے جس کا آخر عوامل کے بدلنے سے بدل جائے. کیا ہے؟ جس کا آخر عوامل کے بدلنے سے بدل جائے. ہم نے تعریف کیا پڑھی؟ جس کا آخر عوامل کے بدلنے سے بدل جائے. مثال جیسے انہوں نے دی، جیسا کہ زیدن. کیا؟ زیدن اس کی مثال دی. اس کی تین حالتیں ہیں. ایک ہے حالت رفعی، دوسری حالت نصبی، اور تیسری اس کی حالت ہوتی ہے حالت جری. ٹھیک ہے نا؟ اس کی بھی آگے وضاحت آ جائے گی، اس سے پریشان. اب اس کی تینوں مثالوں کے تحت ہم سمجھتے ہیں. جیسے کہتے ہیں جاء، یہ اس کی حالت رفعی ہے. جاءنی زیدن. ٹھیک ہے نا؟ جاءنی زیدن. دوسری قسم اس کی ہے رأیت زیدن. رأیت زیدن. اور تیسری اس کی حالت ہے مررت بزیدن. سمجھ آئی؟ مررت بزیدن. پہلے یہ سمجھیں کہ اس میں جاء جو ہے نا یہ عامل ہے. یہ کیا ہے؟ عامل. اس میں جاء عامل ہے اور زیدن کیا ہے؟ وہ مورب ہے، یعنی وہ جا بجا تبدیل ہوتا رہتا ہے اس کی حالت. اور کہتے ہیں ضمہ جو ہے، یہ دو جو پیشیں آ رہی ہیں یہ اعراب ہے. کیا ہے؟ اعراب ہے. اور جس جگہ پہ آ رہی ہیں اس کو کہتے ہیں محل، یعنی محل کہتے ہیں جگہ کو. تو جو اس کا زیدن کی دال ہے نا اس کو محل اعراب کہتے ہیں. دال کیا کہتے ہیں؟ ہاں، دال اس میں کیا ہے؟ محل اعراب ہے. دال محل اعراب ہے. تو اب اس کو سمجھے. جاء یہ عامل ہے، یہ آیا اس کی وجہ سے اس کی حالت تبدیل ہونی ہے. جاء یہ عامل ہے، اس میں عمل کر رہا ہے، اور اس میں جو زید ہے یہ مورب ہے. اور دو پیشیں جو ہیں یعنی ضمہ جو ہے یہ اعراب ہے، اور ساتھ یہ کہ دال پہ آ رہا ہے ضمہ، تو یہ اعراب کے آنے کی جگہ ہے، یعنی کہ محل اعراب ہے. اسی طرح رأیت جو ہے، رأیت عامل ہے، زید یہ مورب ہے، اور یہاں پہ جو دو زبریں آ رہی ہیں یہ کیا ہے بھلا؟ یہ اعراب ہے. اور کس پہ آ رہی ہیں؟ دال پہ. تو یہ کیا ہوا؟ محل اعراب. اسی طرح مررت بزیدن بے حالت جری ہے. یہ اس کی تینوں حالتیں بیان ہم نے کی کہ جو ہے نا وہ جا بجا تبدیل ہوتا رہتا ہے. مورب وہ ہوتا ہے کہ جس کا آخر عوامل کے بدلنے سے بدل جائے. جس طرح جاءنی زیدن، اس میں جا عامل ہے، زید مورب ہے، ضمہ اعراب ہے، اور دال محل اعراب ہے. یہاں تک مورب کی سمجھ آ گئی آپ کو؟ مبنی کسے کہتے ہیں؟ اچھا، دوسرا مبنی کہتے ہیں مبنی وہ ہوتا ہے جس کا آخر عوامل کے بدلنے سے نہ بدلے. مبنی وہ ہوتا ہے جس کا آخر عوامل کے بدلنے سے نہ بدلے. ایسے کہتے ہیں، مثال کے طور پہ آپ لے لیں ہاؤلائے. کس کو؟ ہاؤلائے. اس کو اگر آپ کہیں نا تو اسی طرح تینوں حالتوں میں اس کی ہوگا. حالت رفعی جو ہوگی وہ جا ہاؤلائے. ٹھیک ہے نا؟ جا ہاؤلائے. رأیت ہاؤلائے. رأیت ہاؤلائے. مررت بہاؤلائے. بہاؤلائے. تو اب دیکھیں ہاؤلائے، ہاؤلائے، بہاؤلائے، تینوں حالتیں میں یکساں کھڑا ہے نا. تو اسے مبنی کہتے ہیں کہ جس کا آخر عوامل کے بدلنے سے نہ بدلے اسے کیا کہتے ہیں؟ اور جس کا آخر عوامل کے بدلنے سے بدل جائے وہ کیا ہوتا ہے؟ مورب ہوتا ہے.